سبق سنایا جا رہا ہے باقاعدہ، تو سیرت کے بہت سے نقوش ہیں۔ اسی سیرت کے پیغام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو صفائی آدھا ایمان ہے، اور طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین صفائی کا اور پاکیزگی کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کا تذکرہ فرمایا جو قبا کے مسلمان تھے۔ جب حضور قبا تشریف لے گئے ہیں مدینہ منورہ اور قبا میں قیام فرمایا ہے، لمسجد اسس علی التقوی، اس کا تذکرہ کیا اللہ نے، تو قبا کے لوگوں کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی۔ اور یہ تعریف کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ صفائی کو اور پاکیزگی کو زیادہ اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے ان کی قرآن کریم میں تعریف کی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفائی کا اور پاکیزگی کا حکم دیا۔ کپڑے اچھے نہ ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن صاف ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے گھر صاف ہونے چاہیے، ہمارے محلے صاف ہونے چاہیے، ہمارے گھر کا باہر کا حصہ صاف ہونا چاہیے۔ صفائی آدھا ایمان ہے، تو یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے کہ ہم خود بھی صاف رہیں، ہمارے بچے بھی صاف رہیں، ہمارے گھر بھی صاف رہیں، اور ہمارے گھر کے باہر کا حصہ بھی صاف رہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے اپوزٹ ہے پورا معاملہ، اس کے برخلاف ہے معاملہ کہ ہم خود تو صاف رہتے ہیں لیکن ہمارے گھر کا باہر کا حصہ صاف نہیں رہتا، ہمارے محلے صاف نہیں رہتے۔ آج ہمارے محلوں کی پہچان یہ بنا دی گئی ہے کہ اگر گندا محلہ ہو، گندے بچے کھیل رہے ہوں، تو یہ سمجھ لو کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ آج جو لوگ اپنے محلوں میں مکانات دینے کو تیار نہیں کہ ہم اس قوم کو مکان نہیں دیں گے، تو اس کی دو وجہ ہے، وہ بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ گندے رہتے ہیں، یہ صفائی نہیں کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے محلے میں آ کر یہ بسنے لگے اور بسنے کے بعد ہمارے محلے کے لوگوں کو بھی گندا رہنے کا عادی نہ بتا دیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لڑتے بہت ہیں، یہ جھگڑتے بہت ہیں، اس وجہ سے لوگ مکان دینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے، اور سیرت کا ایک پہلو ہے کہ ہم خود بھی صاف رہیں اور اپنے علاقے کو بھی صاف رکھیں اور اپنے علاقے کی گندگیوں کو دور کریں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی تیسری منزل پر رہتا ہے، کوئی چوتھی منزل پر رہتا ہے، تو دائیں بائیں دیکھتا ہے، بالکنی پہ کھڑا ہوتا ہے، فوراً پنی پھینک دیتا ہے۔ اب وہ پنی کہاں گرے گی، راستے میں کتنے لوگوں کو متاثر کرے گی، اور کیا کیا پھینکا جاتا ہے وہ ہم شاید مسجد سے بیان بھی نہیں کر سکتے، ممبر سے کہہ بھی نہیں سکتے کیا کیا پھینکا جاتا ہے۔ تو سیرت کے حوالے سے، ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے ایک چیز طے کریں کہ خود صاف رہیں گے اور اپنا محلہ بھی صاف رکھیں گے، کریں گے نا۔ اب آپ کہیں گے ذمہ نہیں آتا، گاڑی اٹھانے والا آتا ہے، کوڑا اٹھانے والا، لیکن ہم جاگتے کب ہیں؟ جب وہ چلا جاتا ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے جو پارشد ہیں مسلم محلوں کے، ربیع الاول سے پہلے تو جمعیت علماء نے میٹنگ کی، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم لوگ بڑے نفاست پسند ہیں، ہم لوگ کوڑا بھی وہاں پھینکتے ہیں جہاں صفائی ہو چکی ہو، یعنی وہ کوڑا اٹھا کر لے کر چلا گیا ہو، تب ہم اپنے گھر کی بالٹی لاتے ہیں اور پھر وہ صفائی ہو چکی وہاں پھینک دیتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں نگر نگم کے لوگ آئیں وہ صفائی کریں، ملازمین آئیں وہ صفائی کریں، تو ہمارا بھی تو کچھ حصہ ہے، ہم بھی تو رہتے ہیں، کم سے کم ان گاڑیوں میں اپنا کوڑا ڈال دیں۔ اور اگر وہ 50 روپے مہینہ لے رہا ہے تو پان اور مسالہ کھا کر پھینک دیتے ہیں، اس کو دے دیں 50 روپے تاکہ صفائی رہے۔ تو یہ کوشش کریں ہم اور آپ کہ ہم خود بھی صاف رہیں گے، محلے کو صاف کریں گے اور اپنے گھر کے باہر گندگی نہیں پھینکیں۔ اب صبح جھاڑو لگا، مثال کے اوپر کوئی بہادر بیچارہ اٹھ گیا، جلدی اٹھ گیا ہمارے یہاں، تو اس نے اپنا گھر صاف کیا اور اس کے بعد میں بغل والے گھر کے سامنے اس نے اپنا کوڑا ڈال دیا، کہیں گے ہو گئی صفائی۔ صفائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوڑا اٹھا کر آپ ایک جگہ رکھ دیں، کسی دوسرے کے گھر کے سامنے نہ کریں۔ اور جب سے یہ صورتحال ہوئی اوپر سے پھینکنے والی، تو بہرحال اس پر بھی باقاعدہ اس کو ذہن بنانا چاہیے کہ دیکھو صفائی ہمارے اسلام کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، ہماری شریعت کا حصہ ہے، تو اس لیے صفائی کا جو ہے بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ طے کر لیں گے تو کوئی مشکل نہیں۔ جمعیت علماء نے طے کیا ابھی تو رجبی روڈ پر جمعیت کی پوری ٹیم، حق ایجوکیشن وہاں چل رہا ہے، اس کے طلباء
اور کچھ صفائی ملازمین کو بلا کر رجبی روڈ کا پورا محلہ جمعیت نے صاف کیا، کوڑا اٹھایا اور بھرا اور گاڑیوں میں ڈلوایا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک ماحول بنے گا صفائی کا، تو کم سے کم ہم پر جو ہے الزام ہے کہ ان کے محلے گندے ہوتے ہیں، تو بہرحال جو ہے وہ یہ الزام بھی ختم ہوگا، اور عین دین ہے، عین اسلام ہے، عین شریعت ہے کہ ہم اپنے محلے کو صاف اور ستھرا رکھیں۔ بہت دن سے خطبے کا ترجمہ بھی نہیں ہوا ہے، تو آج خطبے